نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون۔ توحید کا ذکر ہے آج کی آیات میں، رسالت کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، بتاؤ بھائی کہ تم جو اللہ کے سوا غیروں کو معبود بناتے ہو، قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، جو تم نے معبود بنائے ہیں اللہ کے سوا، تو انہوں نے کیا چیز بنائی ہے؟ زمین و آسمان انہوں نے کوئی ٹکڑا بنایا ہے، کوئی زمین بنائی ہے، کوئی آسمان بنایا ہے، وہ بتاؤ۔ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان کو معبود بناتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، تو پھر کوئی چیز تو بتاؤ۔ تو اللہ پاک نے خود جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، کوئی اللہ کے سوا کوئی بنانے والا نہیں ہے، پیدا کرنے والا۔ زمین و آسمان کی پیدائش صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی ایسا ٹکڑا نہیں بتا سکتا، نہ آسمان کا نہ زمین کا، کہ یہ امریکہ والوں نے بنائے، یہ روس والوں نے بنائے، یہ برطانیہ والوں نے بنائے، یہ پاکستان والوں نے بنایا۔ نہیں، سب کس نے بنائے؟ نہ زمین و آسمان میں، نہ انسانوں میں، نہ جانوروں میں، سب مخلوقات کس کی پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا پھر بتاؤ، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو اگر تم معبود بناتے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے کیا بنایا کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے کلا، ہرگز کچھ بھی نہیں بنایا، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ جو کہ غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ یہ تو توحید کا ذکر ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی نبی، انٹرنیشنل نبی، اور یہ بھی نہیں کہ صرف انسان و جنات کے بھی نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، جنات کا ایک وفد گزر رہا تھا کہ آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے راستے میں، تو انہوں نے جب قرآن کو سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا جو عجیب قرآن ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے۔ تو جنات کے بھی نبی ہیں اور تمام کائنات کے نبی ہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جس کے آپ نبی نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی کم بختی ہے، اس کی کمزوری ہے، ورنہ آپ سب کے لیے، آپ سب قوموں کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، افریقن ہے، پاکستانی ہے، ایشین ہے، جہاں کا بھی ہے، سب کے آپ نبی ہیں۔ اور یہ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ یہ ہم دیکھتے ہیں نا حج کے موقع پہ یا عمرے کے موقع پہ عجیب و غریب قسم کے مخلوق وہاں آئی ہوتی ہے، کوئی کس قسم کا ہوتا ہے، کوئی کس قسم کا ہوتا ہے، سب اللہ کو ماننے والے، اور انہی مخلوقات میں بے شمار ایسے جو آپ کو نہیں مانتے۔
لیکن آپ نبی سب کے، جو مان گیا وہ بچ گیا، جس نے نہیں مانا تو وہ قیامت کے دن وہ خسارے میں ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، کعبہ بھی تمام انسانوں کے لیے ہے، حضور بھی تمام انسانوں کے لیے، اور یہ امت بھی تمام انسانوں کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت بھی للناس ہے، پیغمبر بھی للناس ہے، اور کعبہ بھی للناس ہے۔ تو فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، بشیر خوشخبری سنانے والا اور نذیر ڈرانے والا۔ خوشخبری ان کو سناتے ہیں جو آپ کے باتوں پہ عمل کرتے ہیں، آپ کے ہدایات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہدایات پہ عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ اور جو نہیں مانتے ان کے لیے نذیر ہے کہ بھئی تمہارے لیے بڑی خطرناک جگہ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور برے لوگوں کے لیے وہ ڈراوا ہے۔ بشیر و نذیرا، یہ دو آپ کی صفات ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ تمام انسانوں کے نبی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ کوئی کس کو کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کس کے پیچھے، کوئی کس کے، تو نہیں سمجھتے۔ پھر فرمایا یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کافروں کا یہ سوال تھا کہ جو کہتے ہو کہ قیامت میں آنا ہے، قیامت شیامت کدھر ہے؟ تو ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کس طرح بنیں گے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر کس طرح بنیں گے؟ تو اللہ نے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، یہ وہ ذات تمہیں زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کی۔ پہلی بار بنانا مشکل ہے، دوسری بار کیا مشکل ہے؟ ہاں جی، پورا ڈیزائن بنانا، اور پھر کتنے ڈیزائن ہیں اللہ کے پاس۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی وہ ذات ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں تصویریں بناتا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام، اب ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی شکل ملتی ہے؟ یہ کتنی تصویریں اللہ نے بنائی، اور جب کائنات میں دیکھو، فرمایا کہ یہ مر کے دوبارہ کہ یہ اگر سچ ہے تو لے کر آؤ، قیامت کو لے کر آؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور انہوں نے کہا کہ کب ہے وہ وعدے کا دن ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو وہ کب آئے گا؟ لیکن ان کے علم میں یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ اللہ کا نظام کوئی ہماری دنیا کے نظاموں کی طرح نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ڈاکٹر نے آپریشن کیا، کینچی اندر رہ گئی ہاں جی، اور کسی ڈرائیور نے گاڑی چڑھائی آگے ٹکرا دی، کسی انجینئر نے مکان بنایا، سارا پلازا گر گیا۔ اللہ کے ہاں یہ نظام نہیں ہے، جس کی موت آئیے وہ بچ نہیں سکتا، وہ اتھینٹک نظام ہے۔ تو فرمایا قل لکم، ان لوگوں کو کہو جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو، تو ان کا جواب ہے قل لکم، آپ ان سے کہہ دیں میعاد یوم، وہ جو تمہارا مقرر دن ہے، میعاد تمہارا ہے، لا یستأخرون عنہ، اس میں کوئی دیر بھی پیچھے نہیں جاؤ گے، ساعتن ولا یستقدمون، نہ آگے جا سکو گے۔ جب موت آ گئی نہ پیچھے نہ آگے، پھر جانا پڑے گا۔ قل لکم، ان سے کہہ دیں میعاد یوم، وہ جو تمہارا دن مقرر ہے، لا یستأخرون عنہ ساعتا ولا یستقدمون، سارے کھڑے ہیں، ڈاکٹر کھڑے ہیں، باپ کھڑا ہے، بیٹا کھڑا ہے، بھائی کھڑے ہیں، پورا گھرانہ کھڑا ہے، یار یہ بچ جائے، لیکن وہ بچ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔
قل لکم کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ بھئی جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. جو مر گیا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس سے تو سوال جواب شروع ہو گیا. تو یہ قیامت ہے، قیامت میں بھی یہی ہوگا. تو پوچھتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا جس کا تم وعدہ کرتے ہوئے نا آخرت کا دن. قرآن کے 3 مضمون جو ہیں نا یہ پکے ہیں، پورے قرآن میں یہ چلتے ہیں. اللہ کی توحید کہ اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور تیسری چیز ہے آخرت. یہ 3 مضمون قرآن کے خاص مضمون ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. یہاں توحید کا ذکر پہلے ہوا کہ بتاؤ کس نے یہ سب کچھ بنایا؟ اللہ نے بنایا. پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے، اور پھر فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو ایک لمحہ تم نہ آگے جا سکو گے نہ پیچھے جا سکو گے، تو تمہیں جانا پڑے گا، اس لیے اس کی تیاری کر کے رکھو. ہاں جی، یہی کہتے ہیں کہ نظر قدم سوئے مرقد، نظر سوئی دنیا. قدم ہمارے قبرستان کے بڑے ہو رہے ہیں تو مر نہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں قدم سوئی مرقد، قدم تمہارے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. نظر سوئی دنیا، نظر ہماری راجہ بازار کی طرف یا صدر کی طرف یا اسلام آباد کی طرف. کہ قدم سوئی مرقد، نظر سوئی دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے. وہ بھائی تو دیکھتا پیچھے ہے اور تو نے ادھر جانا ہے، تیری منزل ادھر ہے. فرمایا کہ جب موت آئے گی تو ایک لمحہ بھی تمہیں پھر نہیں ملے گا، اس لیے لمحے سے پہلے. اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ توبہ جو ہے نا، توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک انسان کا نظر کی عالم شروع نہ ہو جائے. جب نظر کی عالم شروع ہو جائے، ما لم یغرغر، غرغرہ جب شروع ہو جائے، اس کے بعد جب فلم چلتی ہے سامنے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ. لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں. وہ تو فلم دیکھ کے اور تصویریں دیکھ کے پھر کہتا ہے نا توبہ نہیں، اس سے پہلے ما لم یغرغر. تو 3 باتوں کا ذکر ہے کہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر نذیر ہیں تمام انسانوں کے لیے، اور قیامت نے ایک دن جی ایسا آنا ہے کہ اس کی قیامت آ گئی جو مر گیا، اور جو سب کی آئے گی ایک دن، تو وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس دن آئے گی، لیکن آئے گی ضرور. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.